بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال صبر کے چند واقعات۔ پیدائش سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ عمر آپ کی تقریباً 6 برس کی ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی سفر آخرت اختیار کر گئیں۔ 8 سال کی عمر میں کفالت اور پرورش کرنے والے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، مگر صبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے کہ کبھی اس بات کا گلہ اور شکوہ نہ کیا کہ مجھے میرے والد اور والدہ کے سائے سے کیوں محروم رکھا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، اس پر اہل مکہ آپ کے مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن، ساحر اور مجنون کے ناموں سے پکارا گیا۔ کبھی کفار مکہ راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی مبارک جسم پر نجاست ڈال دیتے، تو کبھی مقدس گردن پہ چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ تو حرم کعبہ میں نماز کی حالت میں ایک کافر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹنے کی اوجری لا کر کندھوں پر رکھ دی۔ ان سب باتوں کے باوجود بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو یا آپ کی استقامت میں کوئی فرق آیا ہو، بلکہ آپ نے ہمیشہ اپنی قوم کو ہدایت کی دعاؤں سے نوازا۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال تمام قبائل قریش نے خاندان بنی ہاشم کا سماجی طریقے سے سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم کے ساتھ شعبہ ابی طالب میں 3 سال تک محصور ہو کر رہ گئے۔ 3 برس کا یہ زمانہ اتنا سخت اور کھٹن تھا کہ بنو ہاشم درخت کے پتے اور سوکھے چمڑے کو پکا پکا کر کھاتے تھے، مگر صبر مصطفیٰ کی کیا بات ہے، یہ ثابت ہی نہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ کہا ہو کہ اے اللہ پاک، میں تو تیرا محبوب ہوں، مجھے اتنی مشکلات میں کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ صبر مصطفیٰ کا ایک جلوہ یہ بھی تھا کہ شعبہ ابی طالب سے باہر آنے کے 8 مہینے کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ان کے 3 یا 5 دن کے بعد رمضان المبارک نبوت کے 10ویں سال میں ہر مشکل وقت کے ساتھ ہی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ قلب اطہر پر ان واقعات کا اتنا عظیم صدمہ گزرا، اس سال کا نام آپ نے عام الحزن رکھ دیا، مگر صبر کا دامن ہرگز نہیں چھوڑا۔ صبر مصطفیٰ کا عظیم مظاہرہ اس وقت بھی ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے طائف کا سفر فرمایا۔ طائف کے ان بدقسمتوں نے جنت لینے کے بجائے مالک جنت کے پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا، پھر بھی ان کے حق میں بد دعا کرنے کے بجائے صبر کیا اور یہی فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال اپنے محبوب وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت پر مجبور کیا گیا تو جاتے ہوئے بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ رہائش پذیر نہ ہوتا، اور صبر کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ غزوہ احد میں خود جنگ میں پہنی جانے والی لوہے کی ٹوپی کی 2 کڑیاں رخسار اقدس میں چبھ گئیں، 2 دندان مبارک کا کنارہ جھڑ گیا، کفار کے کھودے ہوئے ایک گڑھے میں گر گئے، نچلا ہونٹ مبارک بھی زخمی ہوا۔ ظالم کفار نے انتہائی بے دردی سے تیر برسائے۔ جان سے عزیز چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے پیٹ چاک کر دیا گیا، اعضاء کاٹ دیے گئے، کلیجہ نکال دیا گیا، مگر صبر مصطفیٰ دیکھیے کہ اس وقت بھی زبان مبارک پر یہ دعا تھی، اے اللہ، میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ غزوہ مریسہ سے مدینہ واپسی پر ایک واقعہ یوں بھی بنا کہ منافقین نے پیارے آقا کی سب سے محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو رنج پہنچا، مگر صبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیے کہ کوئی نازیبا کلمہ زبان مبارک پر نہ آیا۔
آخر کار اللہ تعالیٰ نے ام المومنین کی طہارت اور پاکیزگی کی قرآنی آیتیں نازل فرمائیں۔ ہجرت کے 7ویں سال فتح خیبر کے بعد سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے گوشت میں زہر ملا کر کھلا دیا، جس سے عمر بھر تالو میں تکلیف رہی، مگر صبر اور عفو اس طرح تھا کہ زینب سے ذاتی بدلہ نہ لیا۔ لبید بن عاصم یہودی نے آپ پر جادو کیا، معلوم ہو جانے کے باوجود بھی آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اسے کچھ تعرض نہ فرمایا۔ پیارے آقا کی مقدس اولاد 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیوں میں سے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام آپ کے سامنے ہی خالق کے حقیقی سے جا ملیں، مگر صبر مصطفیٰ کا نظارہ دیکھا گیا کہ آپ نے کسی بھی شہزادے یا شہزادی کی وفات پر اللہ پاک سے شکوہ نہ کیا، بلکہ انتہائی صبر کے ساتھ ان تمام صدمات کو برداشت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایسی جگہوں پر صبر کیا جہاں انسان اپنے رشتوں میں اور اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی شکوہ کر بیٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں ہونے والی مشکلات یا پریشانیوں پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس پر صبر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔